السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آج ہم کتاب التفسیر کے اندر سے کچھ ضروری مباحثات اور کچھ ضروری نکات دیکھیں گے۔ تفسیر کے حوالے سے اس کے کچھ قوانین اور تفسیری حوالے سے اس کے کوئی ایسی چیزیں کہ جس کے حوالے سے جو ہے بخاری شریف پڑھنے میں جو ہے وہ اس کا افہام رہے، کچھ قانون کچھ قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو طالب علم کے لیے جو ہے وہ صحیح بخاری پڑھنے کے اندر مشقت نہ رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر، جو کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بخاری شریف جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی اور تفسیر کے حوالے سے بھی، مغازی کے حوالے سے بھی، الجامع المسند ہے، یہ جامع کتاب ہے، مسند ہے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امور کے بارے میں ہے، و سننہ و ایامہ، آپ کے سنن کے بارے میں، آپ کے سنتوں کے بارے میں، آپ کے ایام کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر احادیث کو ذکر فرمایا ہے۔ اور صرف احادیث نہیں ہے، اس کے اندر معلقات بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ موقوف روایات بھی ہیں، مرفوع بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو روایات امام بخاری رحمہ اللہ نے اصول میں بیان کی ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ سب کی سب سند کے اعتبار سے جو ہے وہ بہترین ہے، اور مشرق اور مغرب کے جو علماء ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے ان کا جو ہے صحت پر اتفاق تلقی بالقبول حاصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر فضائل قرآن کے نام سے بھی باب قائم کیا ہے، اور کتاب التفسیر کے نام سے بھی، کہ جیسے کہ آج ہم کتاب التفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ان آیات کا جو ہے وہ چناؤ کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، اس کے بارے میں صحابہ کرام کے کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے کوئی علمی نکات ہوں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو وہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب جو قائم کیا ہے وہ کتاب تفسیر قرآن کے اندر سب سے جو پہلا باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، یعنی یہ وہ باب ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں کہ وسمیت ام الکتاب انہ یبدأ، کہ یہ جو امام بخاری نے سورہ فاتحہ کی جو ام الکتاب اس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے جو انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے وہ مصاحب کی ابتدا میں لکھی جاتی ہے، یعنی یہ فاتحہ جو ہے فتح سے نکلا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اس سے کھل رہا ہے۔ لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے عزیزان گرامی، سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، ترتیب نزول کے اعتبار سے، یعنی ترتیبی نزولی اعتبار سے سورہ فاتحہ جو ہے یہ پہلی سورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے، سورہ اقرأ جو ہے وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ سورت جو ہے وہ کیا ہے، وہ پہلی سورت ہے۔ اس حوالے سے علماء کے اندر، مفسرین کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہاں کچھ جو ہے وہ
اختلاف کرنے والے لوگ جو ہے وہ ہیں کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ انکار حدیث کے حوالے سے جو منکرین حدیث ہیں وہ لوگ جو ہے اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے بخاری شریف کی جو ہے وہ کتاب و تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم 2-4 باتیں آج کی نشست میں ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس وقت جو ترتیب ہے، ہم جو اس وقت جو ترتیب دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی، کہ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7، سورہ انفال سورہ نمبر 9، سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ انفال سورہ نمبر 8، سورہ توبہ سورہ نمبر 9، سورہ یونس سورہ نمبر 10، سورہ ہود سورہ نمبر 11، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، سورہ رات سورہ نمبر 13، سورہ حجر جو ہے، اس طرح سے یہ ساری جو جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ مختلف ترتیب سے نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری صورتوں کو جو ہے اپنے ہی دور کے اندر، اپنے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ سب سے پہلے صورت یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلے صورت یہ ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ صورت یہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے ہی دور کے اندر جو ہے نا یہ لکھوائی تھیں۔ اچھا، یہاں سے ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ وحی کا تصور نہیں ہے، قرآن کے علاوہ اگر وحی کا تصور کہیں بھی نہیں ہے، تو میں پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو ترتیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ والی جو ترتیب جو آج ہمارے ہاتھوں کے اندر قرآن مجید کی ترتیب ہے، تو پھر یہ ترتیب کس کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی بھی کسی حوالے سے جو ہے کسی کی رائے کو داخل کرنا یا کسی قرآن مجید کے اندر جو ہے کسی بھی حوالے سے کوئی اس میں امینڈمنٹ کر دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو اتارا ہے، ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح سے قرآن نازل ہوا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس اعتبار سے اس ترتیب کے ساتھ نبی علیہ السلام نے قرآن نہیں رکھوایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کی ترتیب بدل کر، یعنی جس طرح سے جو ترتیب نزولی تھا اس کو ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی حدیث کے ذریعے جو ہے یہ صحابہ کرام کو بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ صورت دینی ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ صورت رکھنی ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ ان صورتوں کو رکھتے تھے، ان صورتوں کو ترتیب دیتے تھے۔ اس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ترتیب بھی ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی ملی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی ترتیب دی تو یہ ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رکھے کہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تواتر کے ساتھ ہے، قرآن مجید کے اندر جو ہے سندیں نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر اسناد نہیں ہے، اور یہ تو بہت بڑا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی قرآن مجید کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسناد کے اوپر جو ہے وہ بحث کرتا ہے کہ جی حدیث کی سندیں ہیں، حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، لیکن قرآن مجید کے اندر تو کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی میں آپ کو یہ بات بڑے رسوخ سے کہتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرح قرآن مجید کے اندر بھی یہ اس کی سند موجود ہے۔
اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی طرح قرآن مجید کی صنعت کیسی ہے. لازمی سی بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم یہ آیت لکھ لو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان آیتوں کو قلم بند کیا کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ دور میں جو ہمارے پاس جو قرآن مجید کا جو مصحف ہے اس کی بھی سند ہے. وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس سیدنا ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ سند سے یہ چیز ہمارے پاس پہنچی ہے. تو کون کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سند نہیں ہے؟ قرآن مجید کی سند موجود ہے، اور زر بن حبیش، عبد الرحمن الشیبانی اور عاصم کی یہ سند سے جو ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. اور کوئی شخص جو ہے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، اور یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے جو آیا ہے تو عام اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تواتر کے حوالے سے یہ قرآن مجید ہمارے اوپر جو ہے ہمارے سامنے پیش آیا ہے. بھائی بات یہ قرآن مجید تواتر کے حوالے سے تو ہمارے سامنے آیا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ تواتر کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انواع حدیث کے اندر نہیں ہے. یہ دراصل جو ہے وہ اصولی ایک بحث ہے تواتر کی. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی اتاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین پر تو وہ بھی خبر واحد تھی، اور جب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو وہ بھی خبر واحد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ قرآن لکھوایا تو وہ بھی خبر واحد، یعنی یہ خبر واحد کی یہ حیثیت تھی. اب یہ سمجھ لیں کہ معتزلہ جو ہے اور روافض اور معتزلہ اور احناف ان لوگوں نے ہی خبر واحد کے حوالے سے جو ہے نا اس ٹنٹنے کو جو ہے ہمارے سر پر لٹکایا ہے کہ جی یہ خبر حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہوتی ہے، اسی لیے خبر واحد جو ہے ہمارے سامنے حجت نہیں ہے الا یہ کہ کوئی تواتر کے ساتھ کوئی حدیث پہنچ جائے. تو بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ دیکھیں خبر واحد جو ہے نا کیا حجت نہیں ہے کیا؟ ہم خبر واحد تو اس لیے بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اس حوالے سے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا جو ہے یہ لازم ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ جو ہے اگر اس کے اندر کوئی خبر واحد آ جاتا ہے تو ایکسپٹیبل ہے. میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں نا خبر واحد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں. اور میں آپ کو یہاں پر ایک علمی نقطہ بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے آخری دور تک اور جو ہے آپ کا یہ تابعین کے جو ہے دور کے اندر تک خبر واحد کے اوپر کوئی ایسی جو ہے اشکال وارد نہیں ہوئے تھے ان کے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تابعین رحمہ اللہ کے آخری دور کے اندر اس کے اوپر اشکالات وارد ہوئے کہ جی خبر واحد حجت ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس اشکال کو جو ہے معتزلہ نے بڑا پھیلایا، احناف نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے. عجیب بات ہے. اچھا میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور بھی نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہے، خبر واحد کو وہ حجت نہیں مانتے. اچھا اب اگر خبر واحد حجت نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کے پاس یہ فتوے لینے کے لیے جاتے ہیں، فتوے لینے کے جاتے ہیں، تو جو شخص فتوا لکھتا ہے نا تو وہ فتوا جو لکھ رہا ہے تو اس کے فتوے کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد حجت نہیں ہے. بھائی خبر واحد حجت نہیں ہے تو پھر جس سے آپ فتوا لے رہے ہیں، یعنی جو آپ کو فتوا دے رہا ہے لکھ کر، تو میرے دوستوں اس کا فتوا تو آپ مان رہے ہیں، تو وہ جس سے فتوا لے رہے ہو اب وہ فتوا تو آپ نے لے لیا، اب فتوا لینے کے بعد اب اس کے اوپر عمل کے اوپر بحث آ رہی ہے کہ جی یہ خبر واحد ہے کہ نہیں ہے وہ روایت. تو بھائی جس سے فتوا لے رہے ہو وہ بھی تو خبر واحد ہے. فہم تم شباب ہم نہ فہم تو وہ بھی تو خبر واحد ہے. تو بات یہ کہ خبر واحد کی یہ جو مصیبت جو ہے نا دراصل یہ بعد میں پیدا کی گئی ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں خبر واحد کے اوپر جو ہے وہ کوئی وہ نقد نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام مانتے تھے کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے. آپ کتب حدیث کے بلکہ اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ پر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے اخبار الاحاد کے نام سے، اور اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فرمایا کہ ان کو دین سکھاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ان کو ایسے سکھاؤ، ان کو نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اکیلے بندے کو بھیج دیا پوری امت کے لیے کہ آپ وہاں جائیں، پورے قبیلے کے پاس جائیں اور وہاں آپ ان کو دین سکھائیں. اگر خبر واحد حجت نہیں تھا تو پھر آپ کیوں بھیجتے؟ آپ سوچیں.
تو ایسے تو دلائل بہت سارے نا. ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میاں بیوی کی شادی ہو گئی, یعنی ایک عورت اور ایک مرد کی شادی ہوئی. تو ہوا یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک عورت آتی ہے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان دونوں کو جو ہے نا دودھ پلایا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ان دونوں کو جو ہے وہ دودھ پلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں؟ کہا کہ جی اللہ کے وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے دودھ پلایا ہے تم دونوں کو, تو لہٰذا جو ہے یہ نکاح جو ہے وہ باطل ٹھہرا. آپ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی. ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے, مسلم کے اندر بھی ہے, ابو داؤد کے اندر ہے, مسند احمد کے اندر بھی ہے, دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس سے یہ پتا چلا کہ دیکھیں ایک عورت کے بیان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احادیث بظاہر اگر آپ کو خبر واحد لگ رہی ہے تو بھائی بات یہ خبر واحد سے, دیکھیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہت سے یہ کہتے ہیں کہ جی خبر واحد سے جو ہے نا وہ علم یقینی پیدا نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ آپ بتائیں کہ علم یقینی کیوں پیدا نہیں ہوتا خبر واحد سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جس پر احناف بھی عمل کرتے ہیں, معتزلہ بھی عمل کرتے ہیں, لیکن وہ خبر واحد ہے. کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات تفصیل کے ساتھ کریں گے. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں کہ ما جاء فی فاتحۃ الکتاب, کہ سورہ فاتحہ کے بیان میں. اچھا, اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وسمیت ام الکتاب انه يبدع بکتابتها فی المصاحف ويبدع بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر. فرماتے ہیں یہاں پر کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے. اٹس مین آپ یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں. آپ اگر یہ علوم الکتاب کی علوم القرآن کے حوالے سے اگر آپ مختلف کتاب اٹھائیں, المناء القطان, مباحث فی علوم القرآن اگر آپ دیکھتے ہیں, اور اسی طرح سے الاتقان فی علوم القرآن دیکھتے ہیں, اور المناہل العرفان دیکھتے ہیں جو علوم قرآن کے اوپر کتابیں لکھی گئی, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو خصوصاً جو ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے اندر سورہ فاتحہ کے 25 نام گنوائے. آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کے 25 نام گنوائے ہیں الاتقان کے اندر. کس نے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب الاتقان کے اندر 25 نام سورہ فاتحہ گنائے ہیں. پہلا کہتے ہیں کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے. فاتحۃ الکتاب کس لیے ہے؟ کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس سے کھل رہا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو جو سب سے پہلے سورت میں رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وہ کیوں رکھا؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. یہ توقیفی معاملات ہیں سارے, وہی کے ذریعے اللہ کے رسول نے ترتیب دی ساری. اور اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں, فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں, فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں. ام الکتاب کتاب کی اصل ہے. کتاب کی اصل اس لیے کہا گیا ہے, بہت سارے اس کے اوپر جو ہے مفسرین اور علماء بحث کرتے ہیں کہ ام الکتاب اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی جو ٹاپکس جو ہیں, جو سبجیکٹس ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان 7 آیات کے اندر سمجھ لیں کہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, قرآن میں حمد و ثنا, یہ سورہ فاتحہ میں حمد و ثنا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کے اندر جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک بہت بڑا حصہ قیامت کا ذکر کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں قیامت کا ذکر فرمایا. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. پورے قرآن کے مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. توحید الوہیت, توحید ربوبیت, اسماء اور صفات. الوہیت اللہ کا الہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر گائے بگائے کئی جگہوں پر ہے کہ اللہ ہی الہ ہے. دن اور رات کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہوں, اگر کوئی اور الہ ہے تو کر کے دکھا دے. توحید ربوبیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ربوبیت کا ذکر فرمایا. تو یہ تمام چیزیں اس کو سمیٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن الرحیم اس کی صفات کا ذکر کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں آ گئی. الف لام اور للہ یہ استخلاص اور استغراق ہے,
ساری تعریفیں اللہ کے لیے، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ پاک کو سزاوار ہیں. استخلاص بھی استغراق بھی ہے اس میں. پھر قرآن مجید کے اندر قوموں کا حال ہے. یہ اقوام جو قومیں ہیں ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. رب ہے پالنے والا ہے تمام عالموں کا. عالم کی جمع عالمین، بہت سارے عالم. کتنے عالم یہ تو اللہ جانتا ہے. کون سے عالم ہے، کہاں کہاں عالم ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. رب العالمین نے فرمایا تمام جہانوں کا عالم، تمام عالموں کا، تمام مخلوقات کے عالموں کا جو ہے وہ رب ہے. چونٹی کا اپنا ایک الگ عالم ہے، جانوروں کا الگ عالم ہے، انسانوں کا الگ عالم ہے، جنوں کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے. آسمانوں پر جو فرشتے ہیں ان کے الگ عالم ہے. الگ عجیب قسم کی مخلوقات جو نظر نہیں آتی ان کے اپنے الگ عالم ہے. اللہ نے ان کے اندر بھی جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر بھی نسل کا پیدا کیا ہے، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شہوت رکھی ہے، اعضاء تناسل رکھا ہے، معاملات رکھے ہیں، حمل کا مسئلہ رکھا ہے. سارا سسٹم چل رہا ہے. اگر رب العالمین کے حوالے سے اگر ہم بحث کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا وقت درکار ہے اس کے اوپر. تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام کا ذکر فرمایا، قوموں کا ذکر، مختلف عالم کا. کہیں فرشتوں کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مختلف جانوروں کا ذکر فرمایا. چونٹی کا ذکر فرمایا سورہ نمل میں، سورہ نمل میں حدود کا ذکر فرمایا. مالی لا ارى الحدود، کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو قرآن مجید نے اس کے اندر بہت سارے علوم ہیں. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہم نے اب تک 2000 سے زیادہ علوم کو پایا ہے. علوم کے ڈھیر لگے ہوئے یہاں پر. جتنا ہم جو ہے وہ علوم کے اوپر جو ہے وہ یہاں غور کریں گے، ہم علوم اس کے اندر سے ہمیں ملیں گے علوم. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ قرآن مجید سے کون کون سے علوم جو ہے اب تک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو چکی ہے، غور کیا جا سکتا. لا تعداد علوم ہے قرآن مجید سے نکلے ہوئے. لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد دنیا کا سنوارنا نہیں ہے. قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے آخرت بن جائے. کیونکہ آخرت دنیا جو ہے وہ آخرت کے تابع ہے. یعنی ہمارا مقصد آخرت ہوگا تو دنیا ضرورت ہے، تو خود بخود دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین کر دے گا. تو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے اس کو ام الکتاب اس لیے کہا گیا، پورے کتاب کی یہ اصل ہے. پورے کتاب کا ایک میٹیریل، ایک مواد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر مختلف قوموں کا ذکر ہے. تو اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا. سورہ فاتحہ کے اندر بہت کچھ ہے. القرآن العظیم کہا گیا ہے اس کو، بڑا عظیم قرآن اس کو کہا گیا ہے. سبع المثانی کہا گیا ہے، سبع المثانی 7 رکنے والی آیات، وہ بھی کہا گیا ہے اس کو. اور پھر الوافیہ کہا گیا ہے، الکنز کہا گیا ہے، الکافیہ کہا گیا ہے، الاساس کہا گیا ہے، النور کہا گیا ہے، سورۃ الحمد کہا گیا ہے، سورہ شکر کہا گیا ہے اس کو، سورۃ الحمد الاولی کہا گیا ہے، سورۃ الحمد کہا گیا ہے اس کو، رقیہ کہا گیا ہے، سورہ رقیہ کہا گیا ہے، سورہ شفا کہا گیا ہے، سورہ شافیہ کہا گیا ہے، سورہ صلاۃ کہا گیا ہے، اور صرف الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، سورہ دعا بھی کہا گیا ہے. بہت ساری سورہ تعلیم ہے، اور سورۃ المناجات بھی ہے، اور سورۃ التفویض بھی ہے. بہت ساری سورتوں کے نام ہیں اس کے، بہت سارے نام ہیں، اور سارے اپنے اپنے مطالب اور معنی کے اندر. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان مطالب اور معنی کو لیا جائے تو آپ سمجھ لیں ہر مطلب کے اوپر ایک پوری کی پوری ایک جو ہے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. باقی مفسرین نے، ابن جریر طبری نے بھی جو ہے وہ کچھ ذکر کیا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی ذکر ہے، اس طرح سے فتح القدیر کے اندر بھی کچھ ذکر کیا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے، اسی طرح سے جو ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی بیان کیا ہے. اور میرے شیخ ہیں شیخ ثناء اللہ خان مدنی رحمہ اللہ، ان کے استاد شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ کی اضواء البیان بڑی کمال کی تفسیر ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں لکھی ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے. تو فمن شاء فلیرجع ہناک، تو جو چاہتا ہے وہ ان کتابوں کی طرف جو ہے ان تفاسیر کی طرف لوٹے. تو یہ سارے میں نے آپ کے سامنے نام گنوائے ہیں کہ یہ تفاسیر کے نام ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر کس چیز کو کہتے ہیں،
پہلے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ تفسیر جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں، کہ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفسیر علم وہ علم ہے کہ جس سے قرآن مجید کا فہم حاصل کیا جائے اور اس کے مطالب اور اس کے معنی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکموں کا استنباط کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر ابتدائی جلد، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 13 پر بحث کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، تفسیر اور تعویل یاد رکھیں، یہ بھی تقریباً دونوں جو ہے وہ مساوی معنی رکھتے ہیں، تفسیر اور تعویل۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے دراصل کھولنا، ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور پھر تفسیر کے ذریعے اس کے احکامات کو کھولتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر کیسے کی جائے، وَهَذِهِ مَحِمَّةٌ جِدًّا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا کہ تفسیر کیسے کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ان کے حوالے سے ایک مستقل ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ تفسیر کے قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو خیر آپ یہ جانتے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا فن بچا ہوگا جس پر آپ نے کتاب نہ لکھی ہو۔ آپ نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے صوفیوں کا بھی رد کیا ہے، آپ نے عیسائیوں کا بھی رد کیا ہے، آپ نے روافض کا بھی رد کیا ہے، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کا بھی رد کیا ہے۔ اور ان کے جو شاگرد تھے ابن القیم رحمہ اللہ، وہ بھی بڑے کمال کے نکلے تھے۔ انہوں نے بھی جناب علی اعلام الموقعین عن رب العالمین کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ فقہ حنفیہ کے مسائل کا جو انہوں نے علمی مباحثات کے ذریعے رد کیا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیادہ تر جو رسائل اور جو زیادہ تر جو کتابیں آپ یہ سمجھ لیں، یہ آپ نے مجموعہ فتاوی دیکھا ہوگا، دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں آپ کے سامنے اس کی زیارت کرواؤں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموعہ فتاوی جو تقریباً 37 اجزاء کے اوپر 37 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بہت سارے علمی جز اور رسائل اور فتاووں کو جمع کر دیا گیا اور 37 جلدیں جو ہیں اس کی بنائی گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ شیخ الاسلام نے اس کے اوپر بڑی مباحثات کی ہیں، تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ تفسیر کیا ہے۔ ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث۔ زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ جی قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا آپ کیا دیکھیں کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ قرآن مجید کو دیکھیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو قرآن مجید کو دیکھیں، اگر آپ قرآن مجید میں اگر اس کے بارے میں کوئی تفسیر نہیں پاتے تو پھر آپ حدیث کی طرف جائیں۔ غالباً اس کی دلیل یہ دیتے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غالباً معاذ رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں قوم میں بھیج رہا ہوں تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس میں سے نہ پاؤ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس میں حدیث میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام کے سامنے جو ہے نا وہ رائے کے ذریعے جو ہے میں اس معاملے کو دیکھوں گا، یعنی صحابہ کرام کا فتاوی وغیرہ اور اس طرح سے جو ہے اس کو طے کروں گا میں۔ جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کی قسم جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہوگا تو پھر میں سنت کی طرف دیکھوں گا، سنت میں نہیں ہوگا تو پھر اس کو صحابہ کرام کے اندر جو بڑے بڑے فقہاء ہیں ان کی مشاورت کر کے جو ہے اس مسئلے کا استنباط کیا جائے گا۔ تو اگرچہ ذہن میں رکھے کہ یہ روایت سند اعتبار سے جو ہے وہ ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر ضعف کا حکم لگایا ہے، اور حافظ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی جو کہ اصول حدیث کے اندر ایک بڑا مایہ ناز پاکستان کے اندر کردار ادا کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمایا، تو انہوں نے بھی اس کو اوپر جو ہے وہ ضعف کا حکم لگایا۔ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تفسیر کا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تفسیر کا اصول نہیں ہے۔ تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالقرآن والحدیث ہو، تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث ہو، یعنی ہم جب بھی قرآن مجید کی تفسیر دیکھیں گے نا تو تفسیر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا نا ہمیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ جو کتاب اتاری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ آپ اس کتاب کی تشریح کر دیں تاکہ یہ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ تو سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کریں، یہ سب سے بہترین تفسیر ہے،
कि कुरान मजीद के साथ साथ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए जो है आप उसकी तफसीर करें, ये सबसे बेहतरीन तफसीर है। अब अगर मिसाल के तौर पर जो है अगर आपको कोई कुरान मजीद की आयत उसके बारे में किसी मसले के बारे में नहीं मिल रही और जो है वो सुन्नत के अंदर भी आपको इसके बारे में कोई नहीं मिला, अलबत्ता ये कि कोई ना कोई सुराग मिल जाता है लेकिन नहीं मिल रहा, तो फिर उसका जो बेहतरीन तरीका ये फिर ये होता है कि आप सहाबा इकराम के फतवे की तरफ रुजू करें कि सहाबा इकराम ने इन आयात के बारे में क्या फरमाया है, सहाबा इकराम के बारे में क्या फरमाते हैं। तो लिहाजा तफसीरुल कुरान बिल कुरान वाला हदीस अव्वल दर्जे का, फिर सहाबा इकराम की तरफ जाएं और लुगत का भी आप सहारा ले सकते हैं कि बहुत सारी आयत ऐसी होती हैं कि जिसके हवाले से अगर लुगत सामने रख ली जाए तो अच्छा रहता है, उसके माने और मतालिब को जो है वो समझने के लिए हमें आसानी हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि तरजीह किताब और सुन्नत को होगी, कुरान और हदीस को। जब किसी कोई मायने को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तायुन कर देती है और लुगत के अंदर उसके खिलाफ होता है तो हम लुगत को तरजीह नहीं देंगे, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तरजीह देंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने मुअल्लिम इंसानियत करार दिया है। इसका जिक्र कुरान मजीद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 131, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 251 और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 113 और इसी तरह से जो है वो सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 164 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 129 और इसी तरह सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा सूरह 62 की आयत नंबर 2 में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इम्तियाज दिया है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किताब यानी कुरान वल हिकमा, हिकमत की तालीम देंगे। हिकमत से मुराद यहां सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि वाव यहां पर मुगायरत के लिए तफसीरी वाव नहीं है। कुरान अलग शे है, किताब अलग शे है और हिकमत अलग शे है। हम इंशाअल्लाह ताला इस पे बहस करेंगे, हमारी तफसीर के अंदर ही इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। तो इस हवाले से बेहतरीन तफसीर है। अच्छा, अब कुछ बनी इसराइली रिवायात होती हैं, तो याद रखिए कि बेहतर यही है कि बनी इसराइली रिवायात कोशिश करना चाहिए कि बनी इसराइली रिवायात को जो है वो छोड़ दें, इल्ला ये कि बनी इसराइली रिवायात वो रिवायात कि जो किताब और सुन्नत से मेच खाती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइली हवाले से फरमाया, आपने फरमाया कि इनकी तस्दीक भी ना करो, इनकी तकज़ीब भी ना करो, यानी वो बनी इसराइल की रिवायात के जो मुआफ़क़त ना हो किताब और सुन्नत के, मुआफ़क़त नहीं हो रही, तकज़ीब कर दे, आप छोड़ दे उसको, जो वाज़े। और जहां हुकुम फरमाया कि ना तकज़ीब करो ना तस्दीक करो, ये उन रिवायत के बारे में कि जहां किताब और सुन्नत खामोश, छोड़ दे। अब अल्लाह जानता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला जानते हैं इसके माने क्या है, इसके मुराद क्या है। मैं मिसाल देता हूं कि छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को कि या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका फिल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाया कि आदम आप और आपकी अहलिया इस जन्नत के अंदर रहें और आप दरख्त के करीब भी मत जाइएगा। अब मिसाल के तौर पर बनी इसराइली रिवायत के अंदर आ जाता है कि वो दरख्त जो है वो फला चीज का था, फला चीज का था, किताब और सुन्नत खामोश। अगर कोई बनी इसराइली कोई रिवायत आ जाती है, बनी इसराइली रिवायत से काब बिन अहबार रहिमहुल्लाह के हवाले से या कोई ऐसी रिवायत आ जाती है तो ठीक है, हमें मानने में कोई नहीं, लेकिन हम तस्दीक भी नहीं करेंगे और हम तकज़ीब भी नहीं करेंगे। तकज़ीब इसलिए नहीं करेंगे तो किताब और सुन्नत खामोश है, और तस्दीक इसलिए नहीं करेंगे कि किताब और सुन्नत ने उसके बारे में कोई बयान हमें नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास तफसीरी हवाले से या हमारे पास साबका उमम के हवाले से, साबका वाक़ियत के हवाले से अगर कोई ऐसी चीज है कि जो पाए सबूत तक पहुंची तो वो कुरान और हदीसी है। यही हमारी इन चीजों के हवाले से तस्दीक करेंगे। सूफ़ इब्राहिम मूसा हमारे सामने नहीं है, जहां जो बयान जो स्टेटमेंट कुरान मजीद बयान करता है या जो स्टेटमेंट सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आती है हम उसी को मानते हैं, वरना बाकी जो बाइबल की जो रिवायात है, जो बाइबल ने जो मुख्तलिफ जगहों पर जो बाइबल की जो स्टेटमेंट है, हम हर स्टेटमेंट को नहीं मानते। हम बाइबल की भी उन बातों को मानते हैं कि जो किताब और सुन्नत से मेच खाती है, बस ठीक है, क्योंकि बाइबल मुहर्रिफ किताब है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो तफसीर के बारे में आपको बता रहा था कि तफसीर जो है वो उस उलूम को कहता है कि किसी चीज को फसर करना, किसी चीज को खोलना, और तफसीर नाम है बयानुल मुराद बिल लफ्ज का, तावील का नाम है, ये इस चीज को तफसीर कहा जाता है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि तफसीर जो है वो कुरान मजीद की तफसीर हदीसों के रसूल के जरिए होनी चाहिए। एक और बात मैं चला आपको ये बात भी कहता चलूं
کہ تفسیر کس سے پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں تفسیر پڑھانے کے لیے بھی جو ہے نا مختلف قسم کے لوگوں کو چنا جاتا ہے، جس کو الف کا بے نہیں آتا، جو خود جو ہے جس نے قرآن اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، ہم جو ہے وہ اس سے تفسیر پڑھتے ہیں. تو بھائی بات یہ کہ تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ہے صغیر لوگوں سے جو ہے علم حاصل کیا جائے گا. تفسیر کا علم اس سے حاصل کیا جائے کہ جو تفسیر کے حوالے سے اور تفسیر بالمعصور کے حوالے سے اور منہج سلف سے واقف ہو، اسے تفسیر پڑھا جائے. تو لہٰذا آج ہم نے یہ چند باتیں تفسیر کے حوالے سے پڑھی ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے اپنی گفتگو کے اندر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس چیز کو پڑھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تفسیری حوالے سے کیا منہج رہا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیری حوالے سے کیا منہج پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ کتاب و تفسیر میں کتنی روایت لائے ہیں مرفوع اور موقوف، ہم اس پر بات کریں گے. اور پھر پہلی حدیث پر جو امام بخاری نے جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا ہے آمین بالجہر کا ذکر کیا ہے، تو اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر اختلاف بھی کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنی اگلی گفتگو کے اندر اس کے اوپر جو ہے کچھ باتیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اللہ تعالیٰ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم مزید اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.